گے، ان سے مزین کرے گا، اس کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی مثال بھی ہوگا اور انوکھا بھی ہوگا۔ یہ مثال کس لحاظ سے کہ وہ پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا، اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اور انوکھا بھی ہوگا یعنی یونیک کام ہوگا، اسے ہم کہیں گے کہ یہ علم البدی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ علم البدی کے جو بانی ہیں یعنی اس کو ایجاد کرنے والے ہیں وہ عبداللہ ابن معتز ہے، عباسی خلیفہ میں سے ہیں عبداللہ ابن معتز، تو یہ اس علم کو ایجاد کرنے والے ہیں۔ اب آ جائیں جی علم البدی کی تعریف کی طرف۔ بک آپ نے کھول لینی ہے البلاغۃ الواضحہ، 244 نمبر پیج ہے، ٹھیک ہے۔ تعریف علم البدی کی وہاں پہ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھ کے بھی بھیج دیتی ہوں، یہ آپ نوٹ بھی کر لیں۔ علم البدی کی اگر آپ سے تعریف پوچھی جائے تو آپ علم البدی کی تعریف اس طرح سے کریں گے کہ العلم الذی یعین علی معرفۃ کیفیۃ تحسین الکلام۔ العلم الذی یعین علی معرفۃ کیفیت تحسین الکلام یسمى علم البدی، یعنی علم البدی کی تعریف ہم کیا کریں گے کہ وہ علم الذی یعین علی معرفۃ کیفیت تحسین الکلام، یعنی وہ علم جس کے ذریعے ہم کلام کو خوبصورت بنائیں مقتضی حال کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ایڈ کر لیں ساتھ میں تحسین الکلام کے آگے بمطابقت جی یہ اس کی پوری تعریف ہو جائے گی۔ العلم الذی یعین علی معرفۃ کیفیت تحسین الکلام المطابق لمقتضی الحال، یعنی وہ علم جس کے ذریعے ہم کلام کو مقتضی حال کے مطابق لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تحسین الکلام یعنی کلام کو خوبصورت بھی کرتے ہیں، معرفت یعنی اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کلام کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، مقتضی حال کہتے ہیں موقع محل کے مطابق بات کرنا، یعنی جو ٹاپک چل رہا ہے اسی کے بارے میں بات کرنا۔ تو العلم الذی یعین علی معرفۃ کیفیت تحسین الکلام المطابق لمقتضی الحال، وہ علم جس کے ذریعے کلام کو مقتضی حال کے مطابق خوبصورت بنائے جانے کے جو اصول جس میں ہم سیکھیں اس علم کو ہم علم البدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بیسک ہو گیا آپ کا تیسرا علوم، علم جو ہے علم البلاغہ۔ اب آپ آ جائیں البلاغۃ الواضحہ میں، اس میں پہلے سب سے آپ تھوڑی سی یہ سمجھ لیں کہ جو علم البدی ہے یہ بنانے کا طریقہ، یہ تو ہو گیا جناس، اس کی ہم نے عربی میں بھی تعریف کر لی، اردو میں بھی ہم نے سمجھ لیا کہ جناس کس کو کہتے ہیں۔ آگے آ جائیں گی جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ جناس کے بارے میں لکھیں تو جناس کی آپ نے پہلے یہ تعریف لکھنی ہے جو میں نے بتائی ہے، آگے پھر اس کی آپ نے اقسام لکھنی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے بک میں لکھی ہوئی ہے نا ایسے ہیڈنگ بنانی ہے آپ نے، اوپر جناس لکھنا ہے، نیچے الجناس کی ساری تعریف، ساتھ میں آپ نے لکھنا ہے ہوا نوعان، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں، جناس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے ہمارے پاس جناس تام، ہیڈنگ دیں گے آپ جناس تام۔ جناس تام کسے کہتے ہیں، یعنی ہوا مامور اربعۃ ہی نوع الحروف و شکلها و عددها و ترتیبها یسمى الجناس تام، الجناس التام۔ اچھا جی، جناس التام کسے کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ما اتفق فیہ لفظان،
یعنی دو لفظ، اتفق کا مطلب ہوتا ہے متفق ہوں، فیہ لفظان فی امور الاربع، چار امور میں، دو لفظ جو ہیں وہ متفق ہوں یعنی ایک جیسے ہوں چار امور میں. آگے انہوں نے امور بھی بتائے، یعنی جو دو لفظ ہم نے لیے تھے جناس تام کے اندر کیا ہوگا کہ وہ ان چار امور کے اندر بالکل ایک جیسے ہوں گے، متفق ہوں گے، برابر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا کیا ہے؟ نوع الحرف، یعنی جو دو لفظ ہم نے لیے وہ دونوں لفظ نوع حرف میں بھی برابر ہوں گے. کیسے؟ نوع حرف سے مراد ہے کہ اگر ایک اسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہوگا، اور اگر ایک فعل ہے تو دوسرا بھی فعل ہوگا، اور اگر ایک حرف ہے تو دوسرا بھی حرف ہوگا. تو نوع سے مراد یہ ہے، یعنی وہ دونوں لفظ یا اسم ہوں گے یا دونوں فعل ہوں گے یا دونوں حرف ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وشکلھا یعنی شکل میں ایک جیسے ہوں وہ دونوں حرف. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی حیت میں، حیت سے مراد کی حرکت میں. شکل میں نے بتایا تھا نا آپ کو اعراب میں، یعنی اعراب میں بھی وہ ایک جیسے ہوں گے. وعددھا، اور عدد میں، عدد سے مراد تعداد میں، یعنی جتنا پہلے لفظ کے اندر حروف تھے اتنے ہی دوسرے لفظ کے اندر حرف تھے، دونوں لفظ کے حساب سے بھی وہ برابر ہیں. وترتیبھا، اور ترتیب کے حساب سے. کیسے؟ یعنی حروف کی جو آپس میں ترتیب ہے وہ بھی ایک جیسی ہو. جب ان چاروں امور میں وہ دونوں لفظ برابر ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ جناس تام ہے، یعنی مکمل جناس. اس طرح سے سمجھ لیں، جناس تام کہتے ہیں نا، تام مکمل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر تعریف کو دیکھیں کہ وَهُوَ مَا اتَّفَقَ فِيهِ لَفْظَانِ فِي أُمُورِ أَرْبَعَةٍ هِيَ، کہ دو لفظ، اللفظان دو لفظ، فی امور الاربع چار امور میں، ما اتفق فیہ جب متفق ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، تو اسی ہم کیا کہیں گے؟ جناس تام. وہی نوع الحرف وشکلھا وعددھا وترتیبھا. اب جب آپ نے جناس تام کی تعریف بھی کر لی، ٹھیک ہے، اس طرح سے جناس تام کی ہیڈنگ دیں گے، نیچے آپ نے اس کی تعریف لکھنی ہے، اور یہ تعریف میں یہ ساری بات لکھنی ہے، چار امور بھی آگے ذکر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ لکھ لیا اب آپ نے یہاں پہ مثال دینی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، مثال اب یہاں پہ نیچے لکھی ہوئی ہے، ایک منٹ، نیچے نہیں ہے، اوپر ہے، اوپر والے پیج میں، اسی کے اوپر والے پیج میں دیکھیں آیت ہے وقال اللہ تعالی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب اس آیت پہ فوکس کیجئے گا اور جناس تام کو